أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے، اور اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ ابتدائی اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح، جس طرح جاہلیت کی دوسری رسمیں تھی، ان کی طرح شراب بھی عام تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی شراب اور جوا کھیلنے کا عام رواج تھا، اور عام لوگ ان دونوں چیزوں کے ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان کے عادی تھے، اور ان دونوں چیزوں کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ رہی ہے کہ ہر قوم، ہر علاقے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ کوئی طبی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے، اور اس معاملے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ کو ان کے مفاسد کا، نقصان کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ اسی احساس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر،
کہ نبی علیہ السلام آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حرام ہیں یا مباح ہیں، کیا ہیں یہ؟ ان میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، تاہم لوگوں کے لیے بعض فوائد بھی ہیں۔ مگر ایک بات ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے فوائد سے بہت بڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان میں ان بری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں نقصان زیادہ ہو، نفع کم ہو، تو عقل مند آدمی اس چیز سے بچتا ہے۔ یسألونک عن الخمر، پہلا لفظ ہے خمر۔ خمر اصل میں کہتے ہیں نشہ آور چیز کو کہتے ہیں، جو انسان کو بے عقل بنا دے، انسان کی عقل کو ڈھانپ دے، ہر ایسی چیز کو خمر کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ لفظ شراب پر بولا جاتا ہے، کیونکہ نشہ آور اشیاء میں شراب جو ہے وہ سر فہرست ہے، شراب کا پہلا نمبر ہے۔ اس چیز کے متعلق دو حکم یہاں پر وارد ہوئے، ایک اس کے استعمال پر پابندی، اور دوسرے اس کے ذریعے حصول زر یعنی تجارت کی ممانعت۔ اس کے نقصانات تو واضح ہیں کہ انسان کو بے خود بنا دیتی ہے، جس میں انسان گالی گلوچ بکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے، فرائض سے محروم رہ جاتا ہے، ذہن معاف ہو جاتا ہے، پھر مال کا ضیاع بھی ہے، اور پھر نشے کی حالت میں انسان قتل، زنا جیسے کبیرہ گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ اصل میں عربوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ شراب جو ہے یہ انسانی ذہن کو تازہ کرتی ہے، دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، انسان میں فیاضی کی، سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک ذہن تھا، اور جبکہ آپ علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث قرار دیا، اور عرب شراب نوشی کو شریفانہ فعل قرار دیتے تھے، یعنی شریفوں کی، بڑے لوگوں کی یہ چیز ہے، اور کہ اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے فیاضی، سخاوت پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص جو ہے شراب کی محفل میں شامل نہیں ہوتا تھا اسے کم تر خیال کرتے تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یعنی شراب اور جوا عام تھا، اور کوئی اکا دکا ہی کوئی ان میں سے ایسے تھے جو بچتا تھا، ورنہ جس طرح اونٹ، گھوڑا، تلوار، لڑائی یہ عربوں کی گٹی میں پڑے ہوئے تھے، اسی طرح شراب اور جوا بھی ان کا عام مشغلہ تھا۔ تو چونکہ یہ چیز ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے شراب بے یک حکم حرام نہیں ہوئی، بلکہ اس کی حرمت آہستہ آہستہ بتدریج ہوئی ہے۔ اس کے احکام مختلف مواقع پر نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ چوتھے مرحلہ پر اس کو قطعی حرام قرار دیا گیا۔ ابتداءً تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر کے پھلوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم ان سے نشہ آور اشیاء مثلا شراب وغیرہ بناتے اور اچھا رزق۔ یہاں پر حلت اور حرمت کا ذکر تو نہیں ہے، مگر ایک طرف نشہ آور چیز کو ذکر کر دیا، اور دوسری طرف رزقا حسنا، اچھی روزی سے ارادہ کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی رزق حسن نہیں ہے، اچھی روزی نہیں، اس سے کم تر چیز ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ان میں بڑا گناہ ہے، نقصان زیادہ ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فوائد سے بڑا ہے، نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر شراب کا حکم قطعی نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ فوائد کی نسبت اس کا نقصان زیادہ ہے۔
اور ابو علی سینا جو ہے، ابن سینا جو تھے، ان کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں شراب میں نقصان اس کے فائدے سے ڈبل ہے، یعنی اس کے ذریعے فائدہ تو ایک حصہ ہوتا ہے مگر نقصان 2 حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اور شراب کی حرمت سے متعلق تیسرے حکم جو نازل ہوا اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک انصاری کے ہاں بعض صحابہ کرام کی دعوت تھی، ان میں حضرت سعد بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ صحابہ نے کھانا کھایا، کیونکہ اس وقت شراب حرام تو ہوئی نہیں تھی، لہذا اس کا دور بھی چلا جس طرح آج کوک پیپسی چلتی ہے۔ آپس میں کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک گروہ کا نظریہ تھا کہ انصار زیادہ اچھے ہیں، دوسرے گروہ مہاجرین کے حق میں تھے، آپس میں دوست اور رفیق بھی تھے، آپس میں یاری بھی تھی، محض صرف ایک دوسرے کی برتری کا ذکر ہو رہا تھا۔ لیکن چونکہ شراب پی ہوئی تھی تو اتنے میں ایک نوجوان کو غصہ آیا، اس نے تیش میں آ کر ایک جبڑا، وہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، حضرت سعد کے سر پر دے مارا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر آتا ہے کہ اسی طرح دعوت تھی جن میں حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، تو لہذا چونکہ شراب حرام تو ہوئی نہیں تھی اس لیے اکثر لوگ پیتے تھے مگر بعض نہیں بھی پیتے تھے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے، میں نے بھی ذکر کیا پہلے، کبھی شراب نہیں پی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان بھی اس کے کبھی قریب نہیں جاتے تھے۔ تو بہرحال لیکن چونکہ مباح چیز تھی، پینا جائز تھا اس وقت تک، لہذا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ اب ان حضرات نے پی، نماز کا وقت ہو گیا، اب لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، ایک صحابی کو امامت کے لیے آگے کر دیا، تو وہ چونکہ نشے کی حالت میں انہوں نے قرآن غلط پڑھا، قرآن غلط پڑھ لیا کیونکہ نشے کی حالت میں تھی۔ تو اس وجہ سے پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یعنی اہل ایمان نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے ہوش حواس بحال ہو جائیں، تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تیسری آیت یعنی نشے کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اکثر تشویش رہتی تھی اور وہ دعا کیے کرتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے مولا کریم اشارے کنائے سے تو شراب کی قباحت محسوس ہو رہی ہے، اس کی برائی محسوس ہو رہی ہے، مگر ہمارے لیے کوئی واضح حکم نازل فرما۔ چنانچہ اب چوتھے مرحلے پر شراب کو قطعی حرام کیا گیا اور فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، یہ بت اور شیطان کے، یہ سارے کے سارے شیطان کے ناپاک کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد شراب قطعی حرام ہوگی، تو جن کے ذریعے شراب کو بتدریجاً حرام قرار دیا گیا اور آخر میں یعنی نتیجتاً ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ تھی شراب کے متعلق تدریجی جو اس کے احکام تھے، اس کا میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شراب اس طرح حرام ہوئی تو فرمانبردار صحابہ، فرمانبرداری میں، اطاعت میں صحابہ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی اس کو تو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس کوئی شراب کا مٹکا تھا اور اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس اس وقت ایک مجلس میں
دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے، پلا رہے تھے۔ ابو طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ اب منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا اب یہ شراب سب گرا دو، اس کے سارے جام توڑ دو، اس کے سارے مٹکے توڑ دو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حرمت کے اعلان کے وقت جس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہونٹوں تک پہنچا ہوا تھا، اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا۔ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا، یعنی اتنی ساری شراب بہا دی اسی وقت۔ اور جس وقت ان کو یہ حکم ملا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب ہے وہ فلاں جگہ جمع کر دے، اس وقت صرف وہ ذخیرے کچھ رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے، اور ان کو فرمانبردار صحابہ نے فوراً جمع کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے گئے اور اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مٹکوں کو، مشکیزوں کو پھاڑ دیا، اور باقی دوسرے صحابہ کرام کے حوالے کر کے ان کو پھاڑ دیا، چاک کروا دیا اور ختم کروا دیا۔ ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے اور ملک شام سے شراب درآمد کیا کرتے تھے، اتفاقاً اس زمانے میں بھی ساری رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ تجارتی مال لے کر واپس ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو اعلان حرمت کی خبر مل گئی۔ اس صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے تو اپنی ساری جمع پونجی اس مال میں لگائی ہوئی ہے، اس تجارت میں لگائی ہوئی ہے، میرا سرمایہ یہی ہے۔ انہوں نے اپنے پورے سرمایہ اور محنت کی جو وصولی تھی، جس سے بڑے نفع کی امیدیں لیے ہوئے تھے، آ رہے تھے، اعلان حرمت سن کر اسی جگہ ایک پہاڑی پر ڈال دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان خداوندی کے مطابق حکم دے دیا کہ سب مشکیزوں کو توڑ دو، شراب بہا دو۔ اس اللہ کے رسول کے اور اللہ کے سچے عاشق صادق نے بلا کسی جھجک کے اپنے ہاتھ سے اپنا پورا سرمایہ زمین پر بہا دیا۔ یہ بھی اسلام کے ایک معجزہ اور صحابہ کرام کے حیرت انگیز اور بے مثال اطاعت ہے۔ دنیا میں ایسی اطاعت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جس واقعے میں ظاہر ہوئی کہ جس چیز کی عادت ہو جائے، سب جانتے ہیں کہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ حضرات بھی اس کے لیے ایسے عادی تھے کہ تھوڑی دیر اس سے صبر کرنا دشوار تھا، لیکن ایک حکم الہی اور فرمان نبوی نے ان کی عادات میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ اب یہ شراب اور جوئے سے ایسے ہی متنفر ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے عادی تھے۔ اس سے پہلے عادی تھے، جتنی محبت رکھتے تھے شراب اور جوئے سے، جتنا ایک عام تھا ان میں، اب اتنی ہی زیادہ اس سے نفرت بھی ہے، اتنی ہی زیادہ اس سے نفرت ہے، اور اس کے قریب تک جانے کے لیے تیار نہیں، اور اپنا سب کچھ اس کے لیے بہا دیا۔ تو یہ ہے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ جوا، میسر، جوا یا قمار بازی بھی کہتے ہیں اس کو، اور ویسے اس کا جو مادہ ہے یعنی جو لفظ جس سے نکلا ہے یسر سے، یسر آسانی کو کہتے ہیں، چونکہ جوئے کے اندر کے ذریعے کوئی شخص بغیر محنت مشقت، بغیر تجارت کے، بغیر مزدوری کے اور ملازمت کے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتے، اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں۔ اور جوئے کی یہی خباثت ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، جس شخص کا داؤ چل گیا اسے بغیر کچھ کیے کرائے میں حال حاصل ہو گیا، اور دوسرا شخص بیٹھے بٹھائے بلا وجہ محروم ہو گیا۔ پھر جس شخص کو مال مل جاتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے، مفت کا مال آیا ہوا ہے، کون سی محنت سے کمایا ہوا ہے، تو اسے عیش و عشرت اور برائی کے کاموں میں صرف کر دیتا ہے۔
جس کی وجہ سے معصیت گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دولت بھی ضائع کرتا ہے اور گناہگار بھی ہوتا ہے۔ اور تو عربوں میں جوئے کی وبا بھی عام تھی، اور وہ اس کو جوئے کو اور قمار بازی کو اچھا کام سمجھتے تھے، بلکہ جب قحط وغیرہ آتا تھا نا تو جوئے میں شدت پہ جوا اور زیادہ کھیلتے تھے، اور اس جوئے سے قمار بازی سے حاصل کردہ مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں قمار بازی جوا اس قدر عروج پر تھی کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسموں کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے انہوں نے، یعنی جس سے یہ ثابت کرنا ان کا مقصود تھا کہ جلیل القدر پیغمبر بھی جوا کھیلا کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان مجسموں کے قریب سے گزرے تو فرمایا، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو، اللہ کے پاک بندوں کی نسبت کیسی ناپاک چیز کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسے برے کام سے کیا سروکار، یعنی انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اور جوئے کے مختلف طریقے رائج تھے، اور عام طور پر قحط کے زمانے میں یہ طریقے اختیار کرتے تھے کہ 10 آدمی مل کر برابر حصے سے، یعنی مثلا سب نے 10-10 ہزار روپے جمع کیے، ایک اونٹ خرید لیتے تھے۔ اب ان کے پاس 10 تیر ہوتے تھے جن پر 1 سے لے کر 7 تک نمبر لکھے ہوتے تھے، اور باقی 3 تیر خالی ہوتے تھے۔ اب ان 10 تیروں میں سے کسی ایک حصے دار کے نام سے تیر نکالتے تھے، اور پھر جس نمبر والا تیر اس نام پر نکلتا، اونٹ کے گوشت کے اتنے ہی حصے وہ اکیلا لے جاتا تھا، اور اس کے بعد حسب ضرورت دوسرا اور تیسرا تیر نکالا جاتا، یہاں تک کہ اونٹ کا سارا گوشت ختم ہو جاتا، اور جو حصے دار باقی بچ جاتے وہ اپنے حصے سے محروم رہ جاتے تھے۔ اسی طرح اگر ابتدا میں کسی کے نام تیر خالی نکل آتا تو وہ بھی اپنے حصے سے محروم رہ جاتا تھا، اور اگلے نمبر والا اپنا حصہ وصول کرتا۔ جب ایک اونٹ کا گوشت تقسیم ہو جاتا تو محروم رہنے والے دعوت دیتے کہ ایک اور اونٹ خریدا جائے، اور اس کو پھر اسی طرح حصے کر لیے جاتے۔ تو چونکہ یہ گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اب دیکھیں بظاہر کتنا اچھا کام، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لیے اس جوئے کو بھی وہ لوگ باعث فضیلت سمجھتے تھے، اور موجودہ زمانے میں بھی مختلف قسم کی جو ہے نا جوئے کی مختلف قسمیں، ایسی قسمیں ہیں کہ عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آدمی کہتا ہے اس میں کیا ہے، اس میں کیسے جوا ہے؟ یہ گڑ دور، لاٹری، انعامی اسکیمیں وغیرہ، یہ سب جو ہے نا جوئے کی مختلف قسمیں، اور آج کل ایسی قسمیں آ گئی ہیں جوئے کی جو مختلف ناموں سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کہ عام آدمی کیا ہے کہ بعض سمجھدار آدمی بھی اس سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آیا یہ جوا ہے یا نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو کہا جائے کہ دیکھیں یہ جوا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ کیسے جوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دونوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ دونوں میں نفع ہے۔ یہ نفع تو ہے نا، تھوڑا سا دیکھیں جس طرح ظاہر سی بات ہے مفت میں مال مل جاتا ہے، بظاہر نفع نظر تو آ رہا ہے، اسی طرح شراب کی تجارت سے پیسہ مل جاتا ہے، یا اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ ذہنی سکون دیتی ہے، تو بظاہر تھوڑے بہت نفع ہیں، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ، ان کے گناہ زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہیں، اکبر من نفعہما، ان کے نقصان سے، نقصان زیادہ ہیں ان کے نفع سے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، جیسے اس آیت میں شراب اور جوئے کے بعض فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے رکنے کی ہدایت فرمائی کی، جس سے یہ ایک نتیجہ نکل آیا کہ کسی چیز یا کسی کام میں کچھ دنیاوی منافع ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس کو شرعاً حرام قرار دیا جائے۔
یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر کسی چیز میں دنیا کے منافع نظر آ رہے ہوں، دنیا میں دنیا کے منافع نظر آ رہے ہوں، لیکن شرعاً وہ چیز مجموعی حیثیت سے اس کو حرام قرار دیا جائے۔ دیکھیں نا کہ یوں تو دنیا کی کوئی بری سے بری چیز بھی منافع سے خالی نہیں ہے۔ سانپ اور بچھو میں، درندوں میں بھی کتنے فوائد ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے، نقصان دہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس جانے سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے جن کاموں کے مفاسد ان کے منافع سے زیادہ ہوں تو شرع ان کو حرام کر دیے جاتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ، زنا، اغوا، دھوکہ، فریب وغیرہ تمام جرائم میں کون سا جرم ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ نہ ہو؟ فائدہ ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ اگر یہ بالکل بے فائدہ ہوتے تو کوئی عقل اور ہوش والا انسان ان کے پاس نہ جاتا۔ حالانکہ یہ کام کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مفادیں ہوں لیکن شرعاً وہ چیز حرام ہو۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ بس جس چیز میں دنیا کا نفع نظر آیا بس وہ حلال ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی، بلکہ قاعدہ ہے، جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک کام کے ذریعے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے، تو نقصان سے بچنے کے لیے اس فائدے کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے فائدے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو نقصان کے ساتھ حاصل ہو۔ یہاں تک کہ ہی آج کے لیے اگلا جو ہے اس کا تعلق آگے آئے گا چونکہ آیت کا، تو انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔